نہ خود آ رہا ہے نہ دوسرے کو آنے دے رہا ہے۔ پیارو یقین جانو، مسلمانان کے گرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس نے اچھائیوں کو ترک کر دیا اور برائیوں کا لبادہ پہن لیا۔ مسلمانان اپنی زندگی کے شب و روز پر اگر غور کرے، سوچے، تو اسے اس بات کا علم ہوگا کہ اس کا اٹھنے والا قدم کامیابی سے کتنے دور جا رہا ہے۔ آج مسلمانان یہاں تک اپنا ذہن بنا کر بیٹھا ہے کہ ایک پڑوسی اگر شراب پی رہا ہو تو دوسرا پڑوسی اسے روکنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک ہمارا مسلمان بھائی اگر جوا کھیل رہا ہو تو دوسرا مسلمان اسے روکنے کے لیے تیار نہیں۔ سماج میں گندگی پھیل رہی ہے، مگر اس گندگی کو صاف ستھرا کرنے والا اب کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ آپ دیکھیں کہ جو اچھے ہیں انہوں نے اپنے دامن کو سمیٹ لیا، اور ایسا سمیٹا کہ وہ لوگ اپنے گھر والوں کو، اپنے چہنے والوں کو یہی سبق دے رہے ہیں، اگر وہ برا ہے تو ہمیں کیا، ہمیں تو اپنا دیکھنا ہے۔ یقین جانو پیارو، اگر یہ بات سب میں پیدا ہو گئی کہ ہمیں اپنا دیکھنا ہے تو سماج کا سدھارا کون کرے گا؟ بروں کو اچھائی کی طرف کون بلائے گا؟ اس لیے پیارو، اچھوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو برے ہیں انہیں اپنے رستوں پر لا۔ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو برائیوں سے بچائے اور نیکیاں کرنے کی طرف انہیں لے کر آئے۔ شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے تو شادی بیاہ میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کا ذہن دنیا دار بن جاتا ہے کہ میرے بچے کی شادی ہے نا تو بینڈ بجاؤں گا، ڈی جے کا اہتمام کروں گا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دولہا یہ کہتا ہے کہ بھئی مجھے تو شریعت کے مطابق شادی رچانی ہے، سنت رسول کے مطابق شادی کروں گا۔ تو اب جب یہ بات کہتا ہے تو اس کا ماما ناراض ہوتا ہے، تجھے تھوڑی جوڑ پڑنے والا، خرچہ میں کروں گا مگر بینڈ تو آئے گا۔ کبھی ماں ابھرتی ہے، میرا تو ایک لوٹا ہے اس لیے بینڈ تو بجے گا۔ کبھی سب اگر شریعت کے مطابق چلنا چاہتے ہیں تو دیکھا گیا کہیں چچا ناراض ہو رہا۔ یہ نوبتیں آتی ہے۔ ہم اگر بدلنا بھی چاہے تو دوسرے ہمیں بدلنے کے لیے رستہ نہیں دیتے، دوسرے ہمیں گناہوں کی طرف بڑھا رہے ہیں۔ پیارو، اسی وجہ سے مسلمان زیر ہو رہا ہے، کوئی بچانے والا نظر نہیں آتا۔ آپ تواریخ کا مطالعہ کریں، ارے جس نے برائیوں کو جنم دیا ان کا ساتھ دیا، آج ان کی داستانیں ختم ہو گئی، مگر جس نے اچھائیوں کی طرف لوگوں کو بلایا وہ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ نظر آتے ہیں۔ وہ کل بھی لوگوں کے دلوں میں تھے، آج بھی لوگوں کے دلوں میں نظر آتے ہیں۔ اس لیے پیارو، ہمارے سماج کو بدلنا پڑے گا، ہمارے ماحول کو بدلنا پڑے گا۔ یہ نظام جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورتی عطا فرمائی، آج انسانوں نے اسے اتنا گھنونا کر دیا، اتنا بدتر کر دیا کہ آج مسلمانان اسی ماحول میں چکنا چور ہو رہا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، آپ ذرا دیکھیں کہ مسلمانوں کی شادیاں آج سنت رسول کے مطابق نہ رہی۔ اب تو کیا ہوتا ہے، ہمارے وہاں شادیاں ہو نا تو پہلے ہی سے سارے انتظام ہوتے ہیں، پہلے ہی سے سارے انتظام، اور ذہن بھی ڈبل فیصلہ کرتا ہے۔ آج پیٹھی
پیٹی ہوئی اور اس کے بعد کھانا کھلایا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیٹھی کے ساتھ جو دوپہر کا کھانا اسی وقت تقریر ہوتی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. کل میں گیا تھا پادرا, کھانا ہوا دوپہر کا, اس سے پہلے تقریر کے بعد پھر پوچھا گیا اب کیا کہ باپو ہمارے آتے سے نا گربا چلتا ہے. آپ سوچے یہ ہمارا سماج ہے, ایک طرف نبی کی محفل سجا رہا ہے اور شام ڈھلی تو گربوں کی محفل. ارے پیارے تیرے لیے جب مصطفیٰ کا آنا کم تھا جو بعد میں تو غیروں کو بلا رہا ہے. ارے میرے نبی سے بڑا مہمان کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اب مصطفیٰ آ گئے تو سمجھ لے مصطفیٰ کے ساتھ خدا کی ساری رحمت آ گئی. اب تجھے شام کو یہ گندی محفلیں سجانے کی ضرورت نہیں ہے, مگر ہم اسے سجا کر پھر گناہ کر رہے ہیں, لوگوں کو اس کی طرف بڑھا رہے ہیں. اب امید کرتے ہیں کہ آنے والی جو دلہن آئے وہ ہماری کہے میں رہے, وہ ہماری بات مانے, جو سسور کہے وہ بھی کرے, جو ساس کہے وہ بھی کرے. تو یہ ممکن نہیں ہے, اس لیے کہ ہم نے شادی کو سنت رسول کے مطابق کیا ہی نہیں. اگر شادی سنت رسول کے مطابق ہوتی تو یقین جانو آنے والی دلہن کے دل و دماغ میں مولا وہ بات رکھ دیتا کہ اب اس کا تجھے خیال رکھنا ہے, یہ تیری ساس ہے, یہ تیرا سسور ہے. مگر پیارو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جب ہم نے برائیوں کو جنم دیا اور ہم نے اس کی طرف قدم بڑھایا تو یہی نوبتیں ہمارے گھروں تک آ گئی کہ آج ہم لوگ اپنے ہی گھر میں رہ کر اپنے آپ کو پرایا سمجھنے لگے. آنے والی خیال نہ رکھیں تو برائیوں کو مٹانا ہوگا. سماج میں جو گندگی ہے اسے مٹائے تو کیسے مٹائے. اور دوسری ایک چیز کہ یہاں کا نظام ایسا ہے, یہاں کا نظام کہ جتنے ولیل ہیں بڑے بڑے وہ لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں 8 بجے, یہاں تک کہ متولی لوگ ہمارے گھر شادیوں میں بینڈ بجے ڈیزے کا اہتمام ہو. اس سماج کو کوئی سنبھالنے والا ہی نہیں. جب ودیل ہی ایسا ہو تو پوری قوم کا کیا ہو. ہم آپس میں ایک جھنڈ ہے ہی نہیں, ہم مل جل کر کام کرنا نہیں چاہتے. اگر مل بھی گئے اور کام کرنا چاہتے ہیں تو دوسرے تانا دیتے ہیں کہ تو دارو جو پہلو کہ وہ تو مجھے خبر. آج یہ نوبتیں ہیں. مگر پیارو یہ ساری چیزیں ہمیں بھولنا پڑے گی. جب ہم بھول کر شریعت کے مطابق ایک مٹھی ہو کر کام کریں گے تو یاد رکھنا آج نہیں تو کل وہ دن دور نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے قدم پر تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا. رب تبارک و تعالی تمہیں ہر قدم پر نیکیاں عطا فرماتا نظر آئے گا. مگر اس کے لیے پہلے ہمیں اٹھنا پڑے گا, ہمیں شریعت کے مطابق کام کرنا پڑے گا. شروعات اگر ہم اپنے گھر سے کریں نا تو ہو سکتا ہے ہمارا دیکھ کر کوئی اور بدل جائے. اس لیے پیارو اپنی زندگی کو غنیمت جانو اور یاد رکھنا ایک دن تو حساب ہونا ہے. آج یہاں تم چھوٹ جاؤ گے مگر جب قبر کے حوالے کیے جاؤ گے تو وہاں اللہ کا عذاب ہے. اس لیے پہلے ہی سے اپنی آخرت کو بنا لو, پہلے ہی سے رب کو راضی کرنے والے کام کرو. اتنا وقت نہیں ہے کہ میں مکمل بات کروں. المختصر ہمارا کام ہے پہنچانا. جو ہم پر تھا وہ ہم نے تم تک پہنچایا. اور یاد رکھنا کبھی کبھی لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ 50 وقت ہم نے کی دوپنا لوگ کو مانتا جنا دیا. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, کتنی مرتبہ ہم نے کہہ دیا مگر یہ لوگ مانتے ہی نہیں, اب کیا کریں. تو پہلے تو یہ بات ذہن میں بٹھا لو کہ ہمارا کام انہیں سمجھانا ہے, ان تک پہنچانا ہے, اپنی بات منوانا نہیں. اس لیے کہ بات منوانے کا مشن یہ تو نبیوں کا بھی نہیں تھا کہ اپنی بات منوانے. نبیوں کا مشن یہ تھا بات کو پہنچا دے, اور یہی مشن ہمارا ہونا چاہیے ان کے نقش قدم پر کے بات کو پہنچا دے. اگر جہاں منوانے کی بات آ گئی سمجھ لو وہ کام تمہارا فیل ہو جائے گا.
اس میں کبھی برکتیں نہ ہوگی. اس لیے بات کو پہنچا دو اور یہ نہ سوچو کہ مانتا ہی نہیں ہے. تمہارا کام پہنچانا ہے. بات پہنچا کر دعا کر دو کہ اللہ میں نے اپنے مومن بھائیوں تک, اپنی مومنہ بہنوں تک یہ باتیں پہنچا دی ہے. اب مولا ان کے دلوں میں اتارنا تیرا کام ہے. مولا ان کے دلوں پر پہنچانا یہ تیرا کام ہے. انشاءاللہ جب ہم پہنچائیں گے تو رب تبارک و تعالی انہیں دلوں میں اتار دے گا. تو ہمارا کام بھی انہیں منوانا نہیں, پہنچانا ہے. آخری ایک بات کہ کبھی کبھی انسان یہ بھی سوچتا ہے کہ میں اتنا اچھا انسان ہوں, اگر اس سے کہوں گا وہ تو برا ہے, شراب بھی پی رہا ہے, جوا بھی کھیل رہا ہے, اور اسے کسی کی عزت کی پری نہیں. اگر میں کچھ اچھی بات بتاؤں گا تو ہو سکتا ہے مجھ پر آگ اٹھا دے, ہو سکتا ہے مجھے رسوا کر دے. تو پیارو اس میں تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں. تم اچھائیوں کا پیغام دینے جا رہے ہو, اسے برائیوں سے بچانے جا رہے ہو. سنو میرے نبی کیا فرماتے ہیں, اگر کوئی انسان تمہیں اس طریقے سے ذلیل کر دے اور رسوا زمانہ کرے تو تم فکر نہ کرنا, وہ عزت قیامت میں مجھ سے لے لینا. میرے نبی ہمیں عزت عطا فرمائے. اس لیے پیارو ایک جماعت ایسی بناؤ جو لوگوں کو بھلائیوں کی طرف لے جائے اور برائیوں سے انہیں بچائے. جب یہ کام ہم میں پیدا ہو جائے گا تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہمارے سماج میں بدلاؤ آئے گا. اور جب ہم نیک بنیں گے اور نیک بن کر اس دنیا سے جائیں گے تو رب تبارک و تعالی اس کا بدلہ ہمیں قبر میں بھی عطا فرمائے گا, حشر میں بھی عطا فرمائے گا, اور بدلہ عطا فرما کر مولا اپنی جنت میں داخلہ فرمائے گا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ.